ایک بچہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضور، میرے گھر میں 3 افراد رہتے ہیں، میں رہتا ہوں اور میری ایک یتیم بہن رہتی ہے اور میری بیوہ ماں رہتی ہے، اور حضور ہم نے 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ آج کل بھی ہمارے معاشرے کے اندر گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر یتیم رہتے ہیں، لیکن ایسی مائیں بھی رہتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کوشش کرتی ہیں، لیکن جب وہ بچے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور اگر گھر کے اندر کچھ موجود نہ ہو تو پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ وہ بچے پھر ماں سے کہتے ہیں کہ ماں، ہمیں بھوک نہیں لگی، ہم نے وہ جو صبح کھایا تھا بس وہی ہمارے لیے کافی ہے اور کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس طرح وہ ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہیں۔ تو حضور کی بارگاہ میں بھی ایک بچے نے عرض کی کہ حضور، میری بیوہ ماں ہے، میری ایک یتیم بہن ہے اور ہم نے 3 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ وہ در کہ جس سے ساری کائنات کاتی ہے، حضور نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اے بلال، جاؤ اور سارے ازواج مطہرات کے گھر کو ٹٹول کے لے آؤ، یعنی جاؤ اور ازواج مطہرات کے گھروں سے جو بھی آپ کو ملتا ہے وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے صرف 21 کھجوریں حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ مالک کونین ہے، پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ان کی خالی ہاتھ میں۔ تمام ازواج مطہرات کے گھر سے صرف اور صرف 20 کھجوریں حضور کی بارگاہ میں حضرت بلال نے پیش کی۔ تو جب حضرت بلال نے پیش کی تو حضور نے ڈائریکٹ ان کو نہیں دی، بلکہ حضور نے اپنے پاس رکھی اور اپنے منہ کے قریب کیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور نے اس کھجوروں پر برکت کی دعا فرمائی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اس کھجوروں پر برکت کی دعا فرمائی، اور پھر حضور نے اس بچے کو بلایا اور فرمانے لگے کہ بیٹا، یہ 21 کھجوریں ہیں، یہ 7 اپنی بہن کو دے دینا، 7 اپنی والدہ کو دے دینا، اور 7 تم خود رکھ لینا۔ اور ساتھ میں حضور نے ایک اور وصیت بھی فرمائی، فرمانے لگے کہ بیٹا، ایک صبح کھانی ہے اور ایک شام کو کھانی ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ حضور اگر ان کو صرف 3 کھجوریں دے دیتے تو یہ بھی ان کے لیے 30 سال کافی تھے۔ تو جب وہ بچہ حضور کی بارگاہ سے نکلا، وہ چلا گیا، تو حضرت بلال فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل وہ دوڑتے ہوئے گئے اور باہر بچے سے فرمایا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمانے لگے کہ بیٹا، کبھی پریشان نہ ہونا، تمہیں اچھا ولی ملے گا، تمہیں اچھا سرپرست ملے گا، کبھی غمگین نہ ہونا، کبھی پریشان نہ ہونا۔ تو جب حضرت معاذ بن جبل واپس تشریف لائے تو حضور نے فرمایا کہ اے معاذ، ادھر آؤ نا۔ حضور نے حضرت معاذ کو اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگے کہ اے معاذ، تمہیں اس پر کس چیز نے مجبور کیا کہ تم نے گئے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا؟ تمہیں کس نے اس طرح کہا؟ تمہیں کس چیز نے اس پر مجبور کیا؟ تو حضرت معاذ بن جبل فرمانے لگے کہ حضور، اللہ تبارک و تعالی نے جو میرے سینے کے اندر، میرے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو یتیم کے لیے رحمت رکھی ہے، اس کی وجہ سے میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے معاذ،
سن لو اگر کوئی یتیم کے سر پر رحمت شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کے بدلے اس کو نیکی عطا فرماتا ہے، اور ان سب کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بخشتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔